السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیت پڑھیں گے اس کا 92 اور 93، 92 اور 93، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس آیت میں بھی خطاب بنی اسرائیل ہی سے ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس تمہارے لیے کھلی نشانیاں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اسا سمندر کا پھٹنا، ثم اتخذتم العجل، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعدہ، ان کے جانے کے بعد۔ کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر۔ وانتم ظالمون، اور تم ہی ظالم ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبیخ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبیخ کہتے ہیں ڈانٹ کو۔ ان سے ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لائے، پھر بھی تم نے موسیٰ کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی نے ان کو یہ معجزات دیے ہیں؟ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر یہ کیسے ہوا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے سونے کے بچڑے کو اپنا الہہ بنا لیا اور مان لیا؟ اور من بعد ہی، یہ کب کیا تم نے؟ جب موسیٰ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے، اور جب 30 کے بعد وہ واپس نہیں لوٹے تو سامری نے اپنی قوم کو بہکایا اور کہا کہ موسیٰ تو تم کو بھول گئے، اور وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو بھی وہ نہیں پا سکے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ملے اور کوئی الہ نہیں، لہٰذا یہ بچڑا تمہارا الہ ہے۔ سامری نے ایک طرح سے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کی نگرانی کر رہے تھے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو آگے سے بگڑ کر انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے۔ اگر آپ پچھلی آیت یعنی 91 آیت کو سامنے رکھیں، اس میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف بھیجا گیا، اور اس کے علاوہ ان کا انکار ہے۔ تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے، حق لائے، تو تم نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، پھر صرف وہ مانیں گے جو ہماری طرف آیا ہے، یعنی جو ہمارے پاس لایا۔ کون لایا؟ موسیٰ علیہ السلام لائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ کی بات مانیں گے، اس وقت تم نے کیا کیا تھا کہ موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس بحیثیت رسول آئے، لیکن موسیٰ کوہ طور پر گئے تو تم بھول گئے کہ موسیٰ تمہیں کیا تعلیم دے کر گئے ہیں۔ گویا ان کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے، ان کے دعوے کو رد کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ باتیں غلط ہیں، تم اصل میں تو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ تم نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، ان پر زیادتیاں کیں، اپنے پیغمبر کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا کہ جب 30 کے بجائے وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر رک گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو پیچھے سے تم نے اپنے پیغمبر کی تعلیم کو بھی بھلا دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ ظالم کا لفظ زیادتی کرنے والے کے لیے آتا ہے، حد سے زیادہ بڑھنے والے کے لیے۔ یہاں خاص طور پر ان کے شرک کی وجہ سے انہیں ظالم کہا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ان کا شرک کیا تھا کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اس کو الہ سمجھا اور بہت ڈٹھائی کے ساتھ اس کو الہ سمجھتے رہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر
جو خرابیاں تھیں وہ حد سے بڑھی ہوئی تھیں. ایک طرف ان کی سرکشی، دوسری طرف ان کی حماقت کے نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایک بت یعنی بچڑے کے آگے سجدہ کرنے لگے. اس سے ان کی عقیدے کی خرابی اور ایمان کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے. اور یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے ہی بت بنائے ہوئے ہیں، کتنی قبریں ہیں جو مسلمان جنہیں پوجتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. صریحاً قرآن اور سنت کی تعلیم کے خلاف اللہ کے سوا دوسروں سے فریادیں کرتے ہیں. کبھی رسولوں کو پکارتے ہیں، کبھی حضرت علی کو پکارتے ہیں، کبھی یا محمد کہتے ہیں، کبھی یا علی کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانا، اللہ کی مدد پر یقین کم ہونا، اللہ کو الہ کم ماننا، اس کے بجائے دوسروں کی طرف رغبت اور توجہ کرنا. یہ سب کیا ہیں؟ ظلم ہے. اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بورن مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اور جو چاہے وہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم اور زیادتی کے کام ہیں. ان سے پرہیز کرنا چاہیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا. کس بات کا وعدہ؟ ایمان لانے کا وعدہ، توریت پر عمل کرنے کا وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا تھا. پیچھے یہ بات پڑھی کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور کتاب کو بھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ان کو زبردست جھنجھوڑا. اور وہ کیا کیا کہ کوہ طور پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے اوپر سائبان کی طرح معلق کیا اور ان سے عہد لیا، جو تم کو دیا جا رہا ہے عمل کرو اس پر، یعنی اس کتاب توریت پر. اس وقت انہوں نے پکا عہد کر لیا کہ ہم مانیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور اٹھا کر ہم نے کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ توریت. بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تصدیق کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور اس کو ماننے میں کسی سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو. پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کتاب کو لے لو. وَاسْمَعُوا، یعنی سنو. یہ نہیں سن کر اڑا دو، بلکہ یہاں سنو کے دوسرے معنی ہیں. سنو اور عمل کرو. جو کہا جا رہا ہے مان لو، اس کو جواب بھی دو. قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا. وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. سمعنا میں کہا انہوں نے سن لیا، اور عصینا، ہم نے نافرمانی کی. تو جو کہا گیا تھا وہ کر کے نہ دیا. وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت. ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت سرایت کر گئی تھی. محبت کیا پینے کی چیز ہوتی ہے یا پلائی جاتی ہے؟ یا پلانے سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے یہاں؟ اس لیے جب انسان پانی پیتا ہے تو اس کی کیفیت بدلتی ہے، یعنی پانی جسم میں فوراً سرات کر جاتا ہے. اس کا اثر سر سے پاؤں تک آپ کو محسوس ہوتا ہے. یعنی آپ پیاسے ہیں اور پانی ہی لیں گے تو آپ کا رواں رواں متاثر ہوتا ہے. اسی طرح جب زمین خشک ہوتی ہے، اس پر جب پانی پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو پی جاتی ہے. اور خشک زمین کیا ہو جاتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے. یعنی ہم اسے پانی کو پھر مٹی سے الگ نہیں کر سکتے. اسی طرح جب کسی چیز کی محبت دل میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر اس طرح رچ بس جاتی ہے تو پھر اس کو دل سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، پلا دی گئی تھی. یہ محبت ان کے دلوں میں کیوں ڈالی گئی تھی؟ بِکُفْرِہِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس فتنے میں مبتلا کر دیے گئے تھے. قل، کہہ دیجئے، بئس ما، کتنا برا ہے، یامرکم، حکم دیتا ہے تم کو.
بہی، جس چیز کا ایمانکم تمہارا ایمان، یہ کیسا ایمان ہے جو تم کو اللہ کی محبت چھوڑ کر بچڑے کی محبت دے رہا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو یہ کس طرح کا تمہارا ایمان ہے کہ جو تمہیں اللہ کو بھلا کر بچڑے کی محبت یعنی بچڑے کی بت کو محبوب کیے ہوئے ہو. اس آیت سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جن بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے. اب انہوں نے تو بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، تو پھر انہیں کیوں بلیم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہی امت تھے اور یہ اپنے آباء و اجداد کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کے کاموں پر فخر تھا ان کو. تو جب آپ کسی قوم کا ساتھ دیتے ہیں، جب آپ کسی قوم کے برے کاموں کو برا نہیں کہتے ہیں، تو آپ بھی کس میں شمار ہوتے ہیں؟ انہی میں شمار ہوتے ہیں. ظالم کا ساتھ دینے والا بھی کون ہوتا ہے؟ ظالم، اگرچہ وہ ظلم نہ کر رہا ہو. مثلا اگر کوئی شخص قتل کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو شے دے رہا ہے، تو قیامت کے دن یہ بھی قتل کے جرم میں دھر لیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو شے دی تھی کہ ہاں قتل کرو. اسی طرح باقی برائیوں کے معاملے میں بھی دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان پر کوہ طور بلند کیا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. وہ چاہے تو 1 منٹ میں پہاڑ کو اٹھا کر کسی کے سر پر معلق کر دے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو صرف کن کہنا ہے اور پھر فیکون ہو جاتا ہے. پھر کہا جا رہا ہے جو دیا جا رہا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کتاب کو قوت سے پکڑنے کا حکم ہے، اور قوت سے پکڑنا کوئی حصی قوت نہیں ہے کہ زور سے پکڑ لو. اس سے مراد کیا ہے؟ دل کی مضبوطی، ارادے کی مضبوطی، دین پر مضبوطی سے عمل کرنے کا حکم ہے. اس سے پکڑنا ہی مراد نہیں ہے، عمل کرنا بھی ہے. دیکھیے، مومن 2 طرح کے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے قوی مومن مضبوط مومن، طاقتور مومن ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی فزیکلی طاقتور یا پہلوان ہے. اس سے مراد ایمان کی طاقت ہے، چاہے کوئی شخص پیرالائزڈ ہی کیوں نہ ہو. اس کے دل کا جذبہ اور اس کے اندر کی قوت مراد ہے کہ وہ دین کے کسی حکم کو کس طرح لیتا ہے. حریص بن جاؤ اس پر جو تم کو فائدہ دے. حریص یعنی حرص وہ شدید جذبہ ہوتا ہے جس کو پانے کا جو عمل میں ڈھل جاتا ہے. یعنی جو چیز تمہارے ایمان میں، تمہارے دین میں فائدہ دیتی ہے اسے پکڑ لو، اور اگر حالات اجازت نہ دیں تو اللہ سے مدد لو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.